ایک دن ایک اجنبی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ نوکری کی طلب لے کر آیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی قابلیت پوچھی۔ اجنبی نے کہا، میں ایک نکتہ دان ہوں، دنیا کو گہری نظر سے دیکھتا ہوں اور مسائل کو حکمت سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں بہترین مشیر ثابت ہو سکتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار میں موجود اپنے مشیروں پر ڈالی جو پہلے ہی بے شمار تھے۔ پھر ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، ہمارے دربار میں مشیروں کی کمی نہیں، لیکن استبل کے نگران کا عہدہ ابھی خالی ہے۔ تمہیں وہاں تعینات کیا جاتا ہے؟ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کو اپنے سب سے قیمتی اور عزیز گھوڑے کا خیال آیا۔ اس نے نگران کو بلایا اور پوچھا، میرا سب سے بیش قیمت گھوڑا کیسا ہے؟ نگران نے ادب سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ گھوڑا تو برسوں سے اس کے شاہی استبل کا فخر تھا۔ اس نے فوراً جنگل سے اس شخص کو بلوایا جو نسلوں سے بادشاہ کے لیے اعلی ترین گھوڑے چنتا آیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، کیا یہ سچ ہے؟ وہ شخص بولا، بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا حقیقتاً ایک خالص نسل کا گھوڑا ہے، لیکن جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کے دودھ پر پلا بڑھا ہے۔ اب بادشاہ کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ اس نے نگران سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں؟ نگران مسکرایا، ایک نظر بادشاہ پر ڈالی اور کہا، بادشاہ سلامت، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر جھکا کر کھاتا ہے، جبکہ ایک اصلی خالص نسل کا گھوڑا گھاس کو مینا میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نگران کی گہری نظر اور سمجھ بوجھ سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے فوراً نگران کو بیش قیمت انعامات دیے، بہترین گلا، گھی، بھنے ہوئے دمبے اور اعلی درجے کے پرندوں کا گوشت، اور اسے شاہی استبل سے ترقی دے کر ملکی کے ماحول میں تعینات کر دیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کو اپنے دل میں ایک اور سوال اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے مصاحب کو بلوایا اور پوچھا، تمہیں ہماری ملکہ کیسی لگتی ہے؟ مصاحب نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ادب سے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، طور طریقے، رکھ رکھاؤ، انداز سب کچھ ملکہ جیسا ہے، مگر یہ شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے فوراً اپنی ساس کو دربار میں بلوایا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ساس نے آنکھیں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، یہ سچ ہے، تمہارے والد نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا تھا، مگر حصہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہماری بیٹی صرف 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنی بادشاہت کو مستحکم کرنے کے لیے کسی اور بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر مصاحب کی طرف مڑا اور گہری سانس لے کر کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مصاحب نے نظریں اٹھائیں اور پورے اعتماد سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک اصلی شہزادی اپنی رعایا، اپنے خادموں سے محبت اور شفقت سے پیش آتی ہے، مگر یہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں جیسے وہ غلام ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مزید متاثر ہوا اور اسے بیش بہا انعام و اکرام سے نوازا، اناج، بھیڑ بکریاں، خالص دودھ اور دیسی گھی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں شامل کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے مصاحب کو دربار میں بلایا اور کہا، تم نے سب کی اصلیت پہچان لی، لیکن اب بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مصاحب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جھک کر کہا، جان کے امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، امان ہے، سچ بتاؤ۔ مصاحب نے گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ سلامت، نہ تو آپ بادشاہ زادے ہیں اور نہ ہی آپ کا چلن بادشاہوں والا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا خون کھول اٹھا، لیکن وہ وعدہ کر چکا تھا کہ مصاحب کی جان کو کچھ نہ کہے گا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور حقیقت پوچھی۔ ماں نے آنکھیں نم کر لی اور کہا، بیٹا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں اپنا کر پالا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ سننا کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ دل میں طوفان لیے وہ دربار میں واپس ہو گئے۔ آیا اور مصاحب سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ مصاحب مسکرایا، ایک نظر بادشاہ پر ڈالی اور کہا،
بادشاہ جب انعام و اکرام دیتے ہیں تو وہ ہیرے، موتی، جواہرات دیتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ بھیڑ بکریاں، دودھ، دیسی گھی اور کھانے پینے کی اشیاء عطا کرتے ہیں۔ یہ کسی بادشاہ زادے کا نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے کا انداز ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ آج اسے ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جو کسی نے کبھی اس پر ظاہر نہ کی تھی، اور یہی حقیقت ہے، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔